السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء بمغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 310 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور یہاں پر 3 حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اور ان تینوں حدیثوں کا تعلق چاشت کی نماز سے ہے۔ چاشت کی نماز سورج نکلنے کے 10 منٹ 12 منٹ یا 15 منٹ کے آس پاس نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کی تعداد 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت ہے، اور ایک روایت میں 12 رکعت کا بھی ذکر ملتا ہے، مگر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چاشت کی نماز سورج نکلنے کے ایک نیزہ بلند ہو جائے، سورج جہاں سے نکلتا ہے، نکلنے کی جگہ سے ایک نیزہ بلند ہو جائے تو وہاں سے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ زوال سے پہلے پہلے، زوال آفتاب سے پہلے پہلے۔ اور کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک۔ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، اور ایک روایت میں 12 رکعت کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس روایت کو علماء نے ضعیف کہا ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى اربعا۔ صلی یصلی مانے نماز پڑھنا، ضحیٰ مانے چاشت، ضحیٰ مانے چاشت۔ اربعن 4 رکعت، اربعن یعنی 4 رکعات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحى اربعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، زیادہ یزید مانے اضافہ کرنا، زیادہ کرنا۔ وَيَزِيدُ اور زیادہ کرتے تھے، اضافہ کرتے تھے۔ ما شاء اللہ، ما مانے جو، شاء مانے چاہنا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا اتنا آپ اضافہ کر دیتے تھے، زیادہ پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعت سے لے کر کے 4 رکعت، اور 4 رکعت سے زیادہ آپ پڑھتے تھے۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے روایت میں کہ اتنی رکعت پڑھتے تھے، بس یہ کہا کہ اتنا اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی آپ پڑھتے رہتے 2 رکعت کر کے۔ اور بعض روایت میں صراحت کے ساتھ کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی ہے، تو آپ پڑھتے رہتے تھے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ چاشت کی نماز کی کوئی تعداد کنفرم نہیں ہے، آدمی 2 رکعت کر کے پڑھتا جائے جتنا اس کی طبیعت ہو، جتنا وہ چاہتا ہے۔ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جتنی اللہ چاہتا اب زیادہ بھی کر دیتے تھے، یعنی 4 رکعت سے آپ زیادہ پڑھتے تھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ اور رکعت کا بھی اس میں ذکر ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اس سے
اضافہ بھی کرتے تھے، اس سے اضافہ بھی کرتے تھے۔ تو ایک روایت یہ ہوئی جس میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وَلَهُ یعنی لامام مسلم، وَلَهُ عَنْهَا، اور یہ اسی طرح ایک حدیث مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کیسے؟ أَنَّهَا سُئِلَتْ، أَنَّهَا سُئِلَتْ، کہ ان سے پوچھا گیا، سئلت سوال کیا گیا، پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى، کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى، کیا آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ سوال کیا گیا۔ قالت لا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ الا ان یجیء من مغیبہ، الا ان یجیء من مغیبہ، الا مانے مگر، جاء یجیء کے معنی ہوتا آنا، جاء یجیء آنا، من مغیبہ، مغیب مانے غائب ہونا، یہاں مراد کیا ہے؟ سفر ہے، یعنی جب آدمی گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو گھر سے دور ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے مطلب وہ لوٹ آیا۔ الا ان یجیء من مغیبہ اے من سفرہ، یہاں مراد کیا ہے؟ سفر سے واپس ہونا، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں داخل ہونا۔ الا ان یجیء من مغیبہ، الا یہ کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تب آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تب آپ کیا کرتے تھے؟ صبح کی نماز پڑھتے تھے، چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیے، وَلَهُ عَنْهَا، اور صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، أَنَّهَا سُئِلَتْ، کہ ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ قالت لا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ الا ان یجیء من مغیبہ، الا یہ کہ جب آپ اپنے سفر سے واپس آتے تب یعنی پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ چاشت کی نماز کب پڑھتے تھے؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تب پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، دو حدیثیں یہاں پہ ہو گئی۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آپ پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری حدیث میں انہی سے مروی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تو دونوں حدیثوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر ٹکراؤ ہو رہا ہے، دونوں حدیثوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تعارض ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک میں کہ آپ نہیں پڑھتے تھے اور ایک میں کہ آپ پڑھتے تھے۔ دیکھیے، جس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پڑھتے تھے، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ پڑھتے تھے لیکن آپ مسلسل نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دیے، آپ مسلسل نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسلسل پڑھنے کی نہیں تھی، آپ اس کی پابندی مسلسل نہیں کرتے تھے، ایک معنی یہ ہے جو جس میں کہا گیا کہ آپ پڑھتے تھے، اور ایک میں کہ آپ نہیں پڑھتے تھے۔ تو جس حدیث میں کہا کہ آپ پڑھتے تھے، مطلب کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ یہ نفل عبادت ہے، واجب نماز تو ہے نہیں، فرض نماز تو ہے نہیں۔ آپ نے پڑھا کبھی نہیں پڑھا، آپ پڑھتے تھے، چھوڑتے بھی تھے، پڑھتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو روزہ رکھتے تھے اور کبھی نہیں رکھتے تھے، کبھی آپ روزہ رکھتے تھے، لوگ کہتے تھے رکھتے رکھتے چلے جا رہے ہیں، روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے، تو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، لوگوں نے کہا مطلب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، یہ پابندی اور واجب عمل نہیں ہے کہ اس کی مسلسل پابندی کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہاں پر 2 قسم کی روایتیں آپس میں متعارض ہیں بظاہر، لیکن اس کا معنی بالکل واضح ہے کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ نماز پڑھتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ پڑھتے تھے لیکن مسلسل نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا۔
آپ نے چھوڑ دیا، اس میں بھی حکمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہو جائے امتیوں پر تو لوگوں کے لیے بوجھ اور مشقت اور تکلیف کا باعث بنے گی۔ جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے مگر جب آپ سفر سے آتے تھے تب آپ اس نماز کو پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صبح آتے تھے، دوپہر سے پہلے آپ شہر میں اپنے وطن میں داخل ہو جاتے تھے، اپنے علاقے میں داخل ہو جاتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو 2 رکعت مسجد میں نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت آپ نماز پڑھتے تھے۔ یہ سفر کی سنتوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر واپس آ جائے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، جب آپ واپس سفر سے آتے تھے تب آپ پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اچھا، تیسری روایت میں دیکھیے، وَلَهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي صُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحیٰ قط۔ صلی یصلی نماز پڑھنا، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، صلی یصلی نماز پڑھنا، صبحۃ الضحیٰ، صبحۃ الضحیٰ، صبح یہ مصدر ہے، مانا نفلی نماز، مانا کیا ہے؟ نفلی نماز۔ صبحۃ الضحیٰ چاشت کی نفلی نماز۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحیٰ قط، قط مانے کبھی بھی، قط کبھی بھی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، یعنی کہنا ہے چاہتی کہ آپ نہیں پڑھتے، کیا یہ معنی ہے؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ ظاہر حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کیسے دیکھیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہے اور نبی کہاں رہتے ہیں؟ کبھی مسجد میں، کوئی باہر ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس باری ہفتے میں 1 مرتبہ آئے گی، تو صبح کے وقت ملاقات 1 مرتبہ ہوگی، ہر روز تو ملاقات تو ہونا مشکل ہے۔ تو جو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، تو مطلب کہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں پڑھتے تھے، آپ پڑھتے تھے لیکن کم پڑھتے تھے، مسلسل آپ اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، مسلسل اس کی پابندی آپ نہیں کرتے تھے لیکن آپ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، لیکن وہ خود کہتی کہ میں چاشت کی نفلی نماز پڑھتی ہوں، میں نفل نماز پڑھتی ہوں۔ سبح یسبح تسبیح معنی کیا ہوگا؟ نفلی نماز پڑھنا، نفل پڑھنا۔ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، لیکن میں چاشت کی نفلی نماز پڑھتی ہوں۔ وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، میں یہ نفل نماز پڑھتی ہوں، یعنی چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا ہے کبھی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن میں اس نماز کو پڑھتی ہوں۔ ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے متعلق حدیث ہے، کسی سے انہوں نے سنا ہوگا یا نبی علیہ السلام کی زبان سے سنا ہوگا کہ چاشت کی نماز کے پڑھنے کی فضیلت، اس کا فائدہ اور اس کی تاکید اور اس کے متعلق حدیث، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے، یا تو انہوں نے نبی سے سنا ہو یا نبی کے ذریعے سے کسی دوسرے حوالے سے سنا ہو، نبی کی حدیث کو کسی دوسرے صحابی یا صحابیہ سے انہوں نے سماعت کی ہو، لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط نہیں کر رہی ہیں، وہ پڑھتی ہیں، وہ ان کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے، وہ پڑھتی ہیں، مطلب انہوں نے کہیں سے اس کو سنا ہوگا، گرچہ نبی سے ڈائریکٹ نہیں سنا ہو
یا انڈائریکٹ سنا ہو یا نبی سے ڈائریکٹ سنا ہو کہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے. بہت ساری حدیثیں چاشت کی نماز کے حوالے سے موجود ہے حدیثوں کے اندر. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو صحیح ابن خزیمہ کی مستدرک حاکم کی روایت ہے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب الا قال وهي صلاة الاوابین. آپ نے فرمایا کہ چاشت کی نماز کی پابندی وہی کرے گا جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے, رجوع کرنے والا ہے. اور سنو, یہ اوابین کی نماز ہے, یعنی یہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے جو نیکوکاروں کی یہ نماز ہے, نیک بندوں کی نماز ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی ہے, وصیت کی ہے. کس بات کی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر, کہ میرے خلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 روزے کی وصیت فرمائی ہے, ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی. ورکعتي الضحى, اور چاشت کی نماز پڑھنے کی 2 رکعت چاشت نماز کی وصیت فرمائی ہے. وان اوتر قبل ان انام, اور سونے سے پہلے وطر کی پابندی کی آپ نے وصیت فرمائی ہے. اور وہ خود کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس وصیت کو مرتے دم تک کبھی چھوڑ نہیں سکتا, یعنی اس پر میں مضبوطی سے قائم رہوں گا. ایک حدیث میں جو سنن ترمذی کی ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم, دن کی ابتدا میں 4 رکعتیں پڑھو, میں تمہیں دن کی انتہا میں کافی ہو جاؤں گا. یعنی تم صبح میں نماز پڑھو, چاشت کی نماز پڑھو, تو میں شام میں, یعنی جو دن کا آخری حصہ ہے, میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. یعنی اس نماز کی پابندی کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے مدد, نصرت, تائید اور حمایت, حفاظت, سیکورٹی اور اللہ رب العالمین کی پناہ امان حاصل کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک بہت مشہور حدیث ہے چاشت کی نماز کے حوالے سے, جو اس کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہو جاتا ہے, صدقہ کرنا ہو جاتا ہے. جس میں جو جوڑ ہے 360 جوڑ ہے جس میں کے اندر, تو اس میں انسان پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ صدقہ کرے. اور ظاہر ہے کہ آدمی صدقہ کیسے کر سکتا ہے, یہ صدقہ کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں کہ 360 جوڑ کی طرف سے آدمی صدقہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے, اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے, بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے, برائی سے روکنا صدقہ ہے. اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ, اور آدمی چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے, یہ پوری جسم کے جوڑ کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے صدقہ. تو یہ سب روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ چاشت کی نماز کی اصلیت ہے, چاشت کی نماز کی ایک حقیقت ہے. چاشت کی نماز پڑھنا ہے, یہ سنت سے ثابت ہے. اچھا, بعض لوگوں نے یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چاشت کی نماز سنت ہے ہی نہیں. بظاہر حدیثوں سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تو بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ چاشت کی نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے, چاشت کی نماز نہیں پڑھیں گے, یہ سنت نہیں ہے. کیوں سنت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ چاشت کی نماز سنت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں. جو تہجد پڑھتے ہیں وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھیں گے, اور جو تہجد پڑھتے ہیں وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھیں گے, اور جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں وہ چاشت کی نماز پڑھیں گے. یعنی بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ چاشت کی نماز سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں, یعنی رات بھر سوتے ہیں تو وہ فجر بعد جاگ کر کے چاشت کی نماز پڑھ لیں گے. لیکن جو لوگ فجر سے پہلے اٹھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ چاشت کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو کچھ علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ چاشت کی نماز یہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے جو تہجد نہیں پڑھتے ہیں, اور جو تہجد پڑھیں گے وہ چاشت کی نماز نہیں پڑھیں گے. صحیح اور درست بات یہی ہے کہ چاشت کی نماز کی حقیقت ہے, یہ سنت ہے, یہ ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی پابندی کی ہے, پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نے مسلسل پابندی نہیں کی ہے. اور ایک حدیث میں چاشت کی نماز کی ایک فضیلت بھی بیان کی گئی ہے, گرچہ اس پر بعض علماء کا کلام ہے, لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کی تحسین کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر ذکر و اذکار میں لگا رہے, بیٹھا رہے, قرآن پڑھے, ذکر کرے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے.
اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد سورج جب ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے، تو یہ مکمل حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت ہے چاشت کی نماز پڑھنے کی۔ تو 3 طرح کی یہاں پہ روایتیں گزری ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے، اور دوسری روایت یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہاں سفر سے آتے تب پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ چاشت کی نماز ایک نفل نماز ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ جسے چاشت کی نماز ہے اس کے کئی نام حدیث میں آئے ہیں، کہیں اشراق کا ذکر ہے، کہیں اوابین کا ذکر ہے، کہیں چاشت کا تذکرہ ہے، کہیں اشراق ہے، کہیں اوابین ہے۔ تو اوابین اور چاشت یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ جو ایک ضعیف حدیث کے حوالے سے یہ فرق کرتے ہیں کہ چاشت کی نماز تو صبح کی نماز ہے، اوابین کی نماز 6 رکعت مغرب کے بعد ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ثابت نہیں ہے۔ اوابین اور چاشت یہ 2 نماز ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے۔ ایک نام اور آتا ہے حدیث میں اشراق کی نماز۔ کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے کہ چاشت کی نماز یہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا ہے، طلوع آفتاب کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اشراق کی نماز کا وقت کب ہے؟ یہ سورج جب تیز ہو جائے، زمین گرم ہو جائے، ہاں تب کیا ہے اشراق کی نماز پڑھیں گے، کچھ علماء نے یہ کہا ہے۔ جبکہ صحیح اور درست بات یہی ہے کہ اشراق، چاشت، اوابین یہ 3 نام الگ الگ ہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور چاشت یا اشراق یا اوابین کی نماز کی شروعات سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 10، 12، 13 منٹ کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ سورج ایک نیزے کے مطابق بلند ہو جائے، ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، تب وہاں سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور یہ زوال آفتاب سے پہلے تک رہتا ہے۔ زوال آفتاب سے سورج کے زوال کا جو وقت ہے اس سے تھوڑا 5-10 منٹ پہلے تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس کی رکعت کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ 2 رکعت سے لے کر کے جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی ہے، تو 8 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، یا اور 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلسل پابندی سے نہیں پڑھی ہے، کبھی پڑھی ہے کبھی چھوڑ دی ہے، لہذا اگر کوئی شخص پابندی سے پڑھنا چاہتا ہے اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی مسلسل نہیں پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ نفلی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نمازوں کے تئیں ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اور خاص طور سے نوافل کی بھی پابندی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جو 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان 3 حدیثوں سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ نمبر 1، چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے، چاشت کی نماز پڑھنا چاہیے، چاشت کی نماز مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، چاشت کی نماز 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کم سے کم 2 رکعت ہے، جو یہاں پہ ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سفر سے واپسی پر 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، سفر سے واپسی کے بعد 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے۔ یہ مطلب شکرانے کے طور پر ہوگا کہ ہم عافیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطن، اپنے بال بچوں، اپنے گھر میں پہنچ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو اس شکر کیسے ادا ہوگا؟
یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہے کہ سوال کرنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، نمازوں کے بارے میں، نمازوں کے مسائل کے متعلق پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ خواتین کو نوافل نماز کی پابندی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہنی، میں اس کی پابندی کرتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، رسول کو پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہے لیکن میں پڑھتی ہوں۔ اس میں ایک نصیحت کیا ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ نوافل کا خاص اہتمام کریں۔ کیوں ان کو اہتمام کرنا چاہیے؟ کیونکہ خواتین کو باہر کے معاملے میں شریعت نے کوئی کام نہیں دیا ہے۔ عورت گھر میں رہے گی، گھر کا کام کرے گی تو سمجھ جائیے کہ وہ اس کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، ان کے پاس وقت ہیں، خواتین کے پاس وقت ہے۔ مردوں کے پاس باہر آنا جانا، کاروبار، بزنس، بھاگ دوڑ، سفر، تھکاوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن خواتین گھر میں رہتی ہیں۔ ان کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ باہر کی دنیا سے فری ہیں، آزاد ہیں، وہ گھر میں رہ کر کے نوافل کا خاص اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتی ہوں۔ اس میں خواتین کی نصیحت کیا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، چاشت کی نماز کی پابندی کریں۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں اللہ رحم فرمائے کہ وہ فرض نماز نہیں پڑھتی ہیں، فرض نماز، جبکہ شریعت نے ان پر یہ جماعت کی پابندی نہیں رکھی ہے کہ وہ مسجد میں آئیں جائیں جماعت سے پڑھیں۔ اب جماعت کی پابندی ہو تو کتنا مشکل عمل ہوگا، وقت پہ تیار ہونا ہے، وقت پہ وضو بنانا ہے، وقت پہ نکلنا ہے، وقت پہ پہنچنا ہے، گھر کا کام دیکھنا ہے۔ شریعت نے ان پر جماعت فرض نہیں کیا ہے جیسے مردوں پر ضروری ہے۔ تو اب عورت گھر میں ہے تو جماعت کی جو پابندی ہے، جماعت کی جو حاضری ہے اسے ساقط ہے، تو گھر میں رہ کر کے نوافل کا خاص اہتمام کریں۔ فجر کی نماز وقت پر پڑھیں، پھر اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھیں۔ یہ سبوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے بھی سنت ہے، مردوں کے لیے بھی سنت ہے، لیکن خواتین کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ خواتین کا معاملہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو جب زیادہ دیکھا ہے تو ان کو زیادہ جہنم کی آگ سے بچنے کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور نمازوں کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔